السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، وفاق کی روٹیشن پالیسی جو ہے وہ اس وقت سندھ پولیس کے 54 سے زائد ایڈیشنل آئی جی، ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز کے سروں پر دو دھاری تلوار کی طرف سے لٹک رہی ہے۔ اس روٹیشن پالیسی نے ان افسروں کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر افسران جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہیں اور باقاعدگی کے ساتھ ڈپریشن کی گولیوں کے کھانے کی اطلاعات بھی مل رہی ہیں، جبکہ بعض کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ سورج کے ڈلتے ہی دوسری سرگرمیوں میں ان کے ملوث ہونے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ اب جو یہ روٹیشن پالیسی ہے، اس سے چھٹکارا پانے کے لیے یا اس کے زد میں نہ آنے کے لیے بھی یہ افسران ایک دوسرے سے صلاح مشورے کر رہے ہیں اور یہ اپنے اثر رسوخ جو ہے وہ اس پالیسی سے خود کو بچانے کے لیے استعمال کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جب انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اس روٹیشن پالیسی ایک اس طرح کی پالیسی ہے کہ اس سے نجات کسی بھی صورت میں ممکن نہیں، ان کے سامنے ایک مثال دی جاتی ہے سندھ کے ایک سابقہ ہوم سیکریٹری قاضی کبیر کی، جو کہ قائم علی شاہ جب وزیر اعلیٰ سندھ تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایز اے ہوم سیکریٹری کے علاوہ ان کے تو وہ ان کا بھی نام جو ہے ایک طریقے سے روٹیشن پالیسی میں اس زمانے میں آ چکا تھا، جس پر جو ہے قائم علی شاہ نے اپنی دریا دلی یا اپنی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے انہیں یقین دلایا تھا کہ میں اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ چلے جائیں یہاں سے، تو کون سی طاقت ہے آپ کو پاکستان میں جو آپ کو یہاں سے آپ کا ٹرانسفر کرے، آپ یہاں پر رہیں اور میں آپ کا ذمہ داری لیتا ہوں، آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے قاضی کبیر جو ہے وہ چونکہ ان کے پرنسپل سیکرٹری بھی تھے، ہوم سیکرٹری بھی تھے، انہوں نے جو ہے قائم علی شاہ کی بات کو رکھتے ہوئے وفاق کی اس پالیسی پر جو روٹیشن کے تحت ان کا نام آیا تھا ٹرانسفر کے لیے، انہوں نے ان احکامات پر عمل درآمد کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے خلاف جو ہے کارروائی ہوئی اور کارروائی کرتے ہوئے انہیں بالآخر ملازمت سے ڈسمس کر دیا گیا تھا۔ تو یہ جو مثال اب ان پولیس افسروں کے سامنے اور بیوروکریٹ کے سامنے جب پیش کیا جاتا ہے اس مثال کو، تو اس کے بعد ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خوف کے مارے، تو وہ پھر جو ہے اس روٹیشن پالیسی کے تحت خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ سندھ کا یا اپنا چارج چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اب جو افسران اس کی زد میں آ رہے ہیں، جو ایک نئی لسٹ ہمارے نمائندے ہمراز راہی کے ہاتھ لگی ہے، اس لسٹ کے مطابق جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کا نام آ رہا ہے عمران یعقوب کا سر فہرست۔ اس کے بعد نام آ رہا ہے جناب ڈی آئی جی ٹریننگ نعیم شیخ، ڈی آئی جی ایسٹ نعمان صدیقی، ڈی آئی جی ایڈمن جو ہے امین یوسف زئی، ڈی آئی جی ڈی ایل برانچ عبداللہ شیخ، ڈی آئی جی ٹریفک جاوید علی مہر، ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر ثاقب اسماعیل میمن، ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے خادم حسین رن، ڈی آئی جی عرفان علی بلوچ اور ڈی آئی جی ایمرجنسی سروسز اینڈ سیکیورٹی ڈویژن جو ہے مسٹر مقصود میمن، ڈی آئی جی فائنانس جو ہے ذوالفقار علی مہر اور ڈی آئی جی سکھر جو ہے فدا حسین مستوئی، ڈی آئی جی اسپیشل برانچ جو ہے قمر زمان، ڈی آئی جی ایس آر پی منیر احمد شیخ جونیئر، اور اس کے علاوہ جو ہے ڈی آئی جی جو ہے وہ لاڑکانہ میرپور خاص ذوالفقار علی لاڑک، ڈی آئی جی سی آئی اے عارف حنیف، ڈی آئی جی ساؤتھ جاوید اکبر ریاض، ڈی آئی جی ویسٹ ایکس کیپٹن عاصم قائم خانی، ڈی آئی جی حیدرآباد جو ہے شرجیل کریم کھرل، ڈی آئی جی بے نظیر آباد رینج سابقہ جن کا نام نواب شاہ تھا مظہر نواز شیخ، ڈی آئی جی لڑکانہ ناصر آفتاب، ڈی آئی جی آر آر ایف جو ہے آصف اعجاز شیخ، اور ڈی آئی جی اسپیشل برانچ قمر زمان، ڈی آئی جی آئی ٹی جو ہے
احمد یار چوہان کے علاوہ جو ایس ایس پی ہیں اس میں نوید احمد نثار خواجہ اے آئی جی ایڈمن سی پی او، اس طرح ایس ایس پی جو ہے پیر محمد شاہ، ایس ایس پی سید قمار عباس رضوی، اچھا ڈی ایس ایس پی سید محمد عباس رضوی، ڈی ایس ایس پی جو ہے وہ خاور اکبر شیخ اے آئی جی اسٹیبلشمنٹ، ایس ایس پی تنویر عالم اوڈو جو ہے اے آئی جی فائننس، ایس ایس پی قمر رضا جسکانی اے آئی جی لاجسٹک، ایس ایس پی سید سلمان حسین ویٹنگ فار پوسٹنگ، ایس ایس پی کیپٹن اسد علی چودھری ایس پی کوٹ پولیس، ایس ایس پی علی رضا آر ایف ایف نیول بیس، اور ایس ایس پی جو ہے چودھری صفی اللہ کرائم برانچ 1، ایس پی اعجاز ہاشمی کرائم برانچ 2 کراچی، ایس پی غلام شبیر میمن کرائم برانچ حیدرآباد، اچھا ایس ایس پی جو ہے ساجد عامر صدر الزئی ایسٹ، اور ایس ایس پی سید عرفان علی بہادر ڈسٹرکٹ ملیر، ایس ایس پی جنید شیخ انویسٹیگیشن ایسٹ، ایس ایس پی شوکت علی کٹیان پرنسپل پی ٹی سی سعید آباد، ایس پی شاد ابن مسیح جو ہیں یہ پرنسپل رزاق آباد، ایس پی کرم اللہ سومرو جو ہے اے آئی جی اسٹیبلشمنٹ حیدرآباد، ایس پی غیاث الدین راشدی اے ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ حیدرآباد، ایس پی عدیل حسین چانڈیو جو ہے ایس ایس پی حیدرآباد ہیں، اور ایس پی ڈاکٹر فرخ رضا ایس ایس پی دادو، ایس پی عابد علی بلوچ ڈنڈو محمد خان، ایس پی شبیر احمد سٹار جو ہے بدین، ایس ایس پی فیصل بشیر میمن ایس ایس پی میرپور خاص، ایس پی الطاف لغاری جو ہے ایس پی نوشیر و فیروز، ایس ایس پی عثمان غنی صدیقی سانگڑ، ایس پی کامران پنجوتا جو ہے شکارپور، ایس پی جو ہے عرفان مختار بھٹو ٹیکنیکل اسپیشل برانچ، ایس ایس پی عاشق علی بزدار صاحب جو ہیں یہ میرپور خاص اسپیشل برانچ، ایس پی نذیر احمد میر بہادر جو ہے اسپیشل برانچ حیدرآباد، اور ایس پی محمد علی وسان اسپیشل برانچ فارن سیکیورٹی برانچ، اور ایس پی سمیع اللہ جو ہے یہ اے آئی جی فرانزک کے نام اس میں شامل ہیں۔ یہ تمام جو افسران ہیں یہ اس لسٹ میں اس وقت آ رہے ہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ روٹیشن پالیسی کے زد میں، اور ان کا جو ہے یہ ٹرانسفر جو ہے یہ انہیں جو ہے وہ 1 جنوری سے پہلے جو ہے ان کی پوسٹنگ جو ہے سندھ سے کسی اور پروونس میں کر دی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ اس لسٹ میں یعنی روٹیشن پالیسی کے زد میں آ رہے تھے لیکن ان کا ٹرانسفر پہلے ہی وفاق کے دوسرے شعبوں میں کر دیا گیا ہے، جس میں ایڈیشنل آئی جی خالق شیخ جو ہے وہ اس وقت اسٹیٹ لائف کے اندر ہے، منیر احمد شیخ ڈائریکٹر ایف آئی اے ہے، اور سلطان علی خواجہ جو ہے وہ ایڈیشنل مطلب کہ صدرن ریجن کے ہیں، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہیں، فیض اللہ قریجو جو ہیں وہ بھی ایف آئی اے میں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اور آفتاب پٹھان جو ہے ایڈیشنل آئی جی موٹر وے ہیں، حالانکہ ان تمام کے نام جو ہے وہ اس میں آ رہے ہیں کیا نام ہے روٹیشن پالیسی میں، تو کیا اب ان پر جو ہے روٹیشن پالیسی کا اطلاق ہوگا، یعنی اس پالیسی کے تحت کیا وہ آئندہ ان کا ٹرانسفر جو ہے صوبہ سندھ میں ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا، اس بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ لیکن اس روٹیشن پالیسی کے تحت یہ ہے کہ اگر کسی بھی پی ایس پی افسر نے اگر 5 سال ان کے ہوم پروونس میں اس سے مسلسل اس کی سروس وہ کر چکے ہیں تو پھر اس کے بعد باقی ماندہ سروس جو ہے وہ اپنے ہوم پروونس میں کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ اب جن افسروں کے نام اس وقت یہ 54 افسروں کے نام میں نے اپنے ویور کے سامنے پیش کر دی، یہ 54 کے 54 افسران جو ہیں یہ 5 سال سے زائد عرصہ انہوں نے اپنے پروونس میں یعنی کہ صوبہ سندھ میں یہ نوکری کر چکے ہیں، لہٰذا اب قانونی طور پر یا اس روٹیشن پالیسی کے تحت جو ہے یہ سندھ میں مزید 1 دن بھی نوکری کرنے کے سروس کرنے کے مجاز نہیں ہے، اس لیے ان کا نام جو ہے روٹیشن پالیسی میں آ رہا ہے، اور یہ جو ہے 1 جنوری 2021 سے پہلے جو ہے ان کو سندھ پروونس کو انہیں چھوڑنا پڑے گا۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرو۔ اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں کہ میرا پروگرام جو ہے ان کے معیار کے عین مطابق ہے یا نہیں۔ اگر وہ اس سلسلے میں کوئی اپنی صلاح یا کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو پلیز
مجھے اپنے مشورے سے اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، میں تو نہیں چاہتا کہ میں ایس ایس یو کے خلاف فوری طور پر کوئی پروگرام کروں، لیکن میں کیا کروں، آج مجھے ایک نہیں دو نہیں بہت سارے ایسے پولیس اہلکاروں نے جن کی پوسٹنگ جو ہے تعیناتی جو ہے ایس ایس یو میں ہے، انہوں نے ٹیلی فون کیا کہ ہم جو ہے اس وقت پی ایس ایل کی سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور ہے، لیکن یہاں ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ جو ہے کراچی رینج کے اور آر آر ایف کے بھی اہلکار جو ہے اس وقت ڈیوٹی کریں، لیکن جو کھانا ہمیں جو دیا گیا ہے اس کھانے نے ہمیں جو ہے وہ شرمندہ کر دیا ہے، ہماری پریشانی میں اضافہ کر دیا، جبکہ ہم سے 4,500 روپیہ فی کانسٹیبل کے میس کٹنگ کے نام پر بھی وصول کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو کھانا ہمیں فراہم کیا گیا ہے اور جو کھانا ہمارے ساتھ بالکل جو ڈیوٹی کر رہے ہیں اس وقت کراچی رینج کے اور آر ایف ایف کے جو پولیس اہلکار ڈیوٹی کر ان کو جو کھانا ہے وہ کھانے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، یعنی کہ ایک طرف انتہائی معیاری اور لذیذ قسم کا کھانا انہیں فراہم کیا گیا، دوسری طرف ہمیں جو جس طریقے کا کھانا دیا گیا اس کا تو میں تذکرہ یا بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں جب ہمارے نمائندے امراض راہی نے اس سلسلے میں جب تحقیقات کی تو انہوں نے اس بارے میں ایک مفصل رپورٹ یہ پیش کی کہ اس وقت جو ہے ٹوٹل جو ہے یہ جو میچ ہو رہے ہیں پی ایس ایل کے، اس میں 5,721 کی ٹوٹل نفری ہے وہاں پر ڈیوٹی کر رہی ہے اس وقت، جس میں جو ہے ایس ایس یو کے جو ہے 1,018 کا اہلکار وہاں پر ڈیوٹی پر مامور ہے۔ اس طریقے سے جو ہے کراچی رینج سے 24 سینئر افسران ہیں، جس میں ڈی ایس پی جو ہے وہ 59 ہے، جبکہ انسپکٹر سے لے کر کانسٹیبلوں کی جو کل تعداد ہے وہ 4,275 بنتی ہے، جبکہ آر آر ایف کے جو ہے وہ 345 اہلکار یہ ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ تو ٹوٹلی ملا کے جو ہے کراچی رینج اور آر آر ایف کے جو ہے 4,703 ہو جاتے ہیں، اور یہ تمام عملہ جو ہے خود ان کا اگر ملا دیا جائے ایس ایس یو کا تو یہ ٹوٹل بن جاتا ہے 5,721۔ اب جو کھانا آ رہا ہے کراچی رینج کے لیے اور آر آر ایف کے لیے تو وہ تو بہت ہی قسم کے اچھے قسم کے پیکنگ شدہ بند ڈبوں میں وہ کھانا آ رہا ہے، اور کھانا جو ہے وہ بتا رہے ہیں خود جو ہے یہ ایس ایس یو کے جو اہلکاروں نے جس کی تعریف کی بھی کہ اس کھانے میں جو ہے ان کو میٹھا بھی دیا جا رہا ہے، ان کو چائے بھی دی جا رہی ہے ساتھ میں، ان کو کھانا بھی جو ہے 2 قسم کا کھانا ان کو دیا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ہمیں کھانا دیا جا رہا ہے یعنی کہ ایس ایس یو کو تھیلیوں میں لایا جا رہا ہے، اور تھیلیوں میں جو کھانا ہے وہ وہی کھانا ہے جو میس میں ہم کھاتے کھاتے ہم تھک چکے ہیں، یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ غیر معیاری کھانا ہے، اور روٹیاں ان کی ایسی ہیں جیسا کہ وہ ربڑ جیسی ہوتی ہے، کیا نام ہے کہ چبانا ان کو مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کھانے نے ہمیں آج جو ہے شرمندہ کر دیا، کہ اس لیے کہ ہمارے ساتھ جو دوسرے پولیس والے ڈیوٹی کریں وہ تو ڈبہ کھول کے بہت ہی لذیذ اور تازہ اور یعنی بہت ہی اچھا کھانا کھا رہے ہیں، ساتھ میں میٹھا بھی ہے اور چائے بھی ہے، ہمیں صرف 2 روٹیاں اور 1 دال انہوں نے دے دی اور یہی کھانا ہم کھا رہے ہیں، جبکہ ہمارے نام پر جو ہے میس پر جو ہے 4,500 روپے ہم سے الگ لیے جاتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں ہمراز راہی نے جو ہمیں انکشاف کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایس ایس یو والے جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے 4,07,200 روپے کی جو ہے وہ فیڈنگ الاؤنس جو ہے وہ 10 نومبر سے انہوں نے وصول کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جبکہ میچ جو ہے وہ شروع ہوگا 14 نومبر کو 17 تک چلے گا، لیکن محض صرف یہ فیڈنگ الاؤنس وصول کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈیوٹیاں پہلے سے لگا دیے 10 نومبر سے، اور سارے روڈ جو ہے انہوں نے بالکل بند کر دیے، بلاک کر دیے، جبکہ وہاں پر 2-3 ہاسپٹلز ہیں۔ تمام لوگوں کو جو لوگ وہاں سے ان کا گزرگاہ ہے ان کو اس وقت شدید ترین پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھئی اگر میچ آپ کی شروع ہونا ہے 14 نومبر کو تو آپ ایک دن پہلے آپ یعنی 13 نومبر سے آپ یہ سب کچھ انتظامات کر لیتے ہیں، لیکن یہ 4 دن یا 5 دن 10 نومبر سے یہ سارے انتظامات کرنا جو ہے یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ پورا شہر جو ہے اس وقت حسن اسکوائر کے اس ٹریفک جام کی وجہ سے جو ہے نا ایک مصیبت میں مبتلا ہے۔ خود علاقے کے لوگ دکاندار ہیں، تاجر ہیں، وہ اتنے زیادہ بدظن ہو گئے، لوگ ڈپریشن میں پڑ گئے کہ بھئی یہ کیا، یہ میچ جو ہو رہا ہے یہ تو ان کے لیے پریشانی کا باعث ہو گیا۔ پورا شہر اس وقت جو ہے اس ٹریفک جام یا ٹریفک سلو ہونے کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے، جبکہ ہمراز رائی کا کہنا ہے کہ 4,07,200 روپے کی جو ہے وہ فیڈنگ الاؤنس جو ہے 10 نومبر سے وصول کی جا رہی ہے۔ اس طریقے سے یہ مجموعی طور پر جو ہے 32,57,600 روپے جو ہے یہ ایس ایس یو جو ہے یہ فیڈنگ الاؤنس کے مد میں وصول کرے گی، جبکہ ان کے جو اپنے اہلکاروں کو جو آج کھانا جو فراہم کیا گیا تھا اس پر ان کے
بہت زیادہ تحفظات، خاص طور پر جب انہوں نے اپنے ہی ساتھ ڈیوٹی کرنے والی کراچی رینج اور RRF کے پولیس والوں کو ڈبوں میں جو کھانا ان کو پیش کیا گیا، ان کو جب انہوں نے دیکھا انہیں، تو اس پر انہیں اور بھی غصہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ ان کا اپنا شعبہ جو ہے، یہ اپنی پولیس یہ سوتیلی ماں والا سلوک کیوں کر رہی ہے، جبکہ ان سے میز کٹنگ کے نام پر بھی جو ہے وہ 4,500 روپیہ ہر مہینے وصول کیا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں تو انہیں بہت ہی اچھا کھانا فراہم کرنا چاہیے تھا، لیکن فیڈ الاؤنس کے نام پہ بھی رقم لی جا رہی ہے اور میز کٹنگ کے نام پر بھی ان سے یعنی دو جگہ سے جو ہے ان کے کھانے کے نام پر پیسے وصول کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کو کھانا جو ہے انتہائی تھرڈ کلاس اور غیر معیاری کھانا انہیں فراہم کیا گیا ہے، جس پر جو ہے SSU کے جو پولیس اہلکار جو اس وقت ڈیوٹی کر رہے ہیں PSL میں، ان کے بہت زیادہ تحفظات ہیں، اور انہوں نے جو ہے مجھے اور میرے نمائندوں کو ایک نہیں دو نہیں لاتعداد ٹیلی فون کیے ہیں، انہوں نے میسیجز بھی چھوڑے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے اور یہ جو ہے آپ اپنے پروگرام میں اس کا ذکر ضرور کریں۔ انہی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ آج کل جو ہے وہ ہمارے جو DIG مقصود ممن ہیں، ان کا رویہ سپاہیوں سے اور افسروں سے پہلے کے مقابلے میں بہت اچھا ہو گیا، اور اب انتہائی پیار اور محبت سے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں، پکارتے ہیں۔ مطلب پہلی والی جو ان کا ایک دم غصہ اور جو رعونت ہوا کرتی تھی وہ اب ان میں نہیں ہے۔ یہ جب میں نے سنا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو ہمارے پروگرام کا کچھ تو اثر کسی پر تو ہوا۔ ہمارا پروگرام، یہ جو میں پروگرام کرتا ہوں، یہ ہماری تنقید تعمیری تنقید ہوتی ہے، میں کوئی تخریبی تنقید نہیں ہے، ہم تعمیر چاہتے ہیں۔ میں بھی مطلب کہ پولیس کے فلاح کے لیے، پولیس کے ویلفیئر کے لیے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں۔ اگر میں کرپشن کی نشاندہی کر رہا ہوں تو یہ خدا نخواستہ میں کسی پہ ہٹ نہیں کرتا ہوں، کوئی ذاتی حملہ میں کسی پہ نہیں کر رہا ہوں۔ صرف اور صرف میرا مقصد جو ہوتا ہے کہ مجھ تک ٹیلی فون آتے ہیں، اب جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہ مجھے جو ہے SSU کے سپاہیوں کے فون آئے کہ یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی، اور اس طریقے کی زیادتی ایک DSP اورنگزیب کے ساتھ پچھلے دنوں یا پچھلے ماہ بھی کی گئی تھی، جب انہیں جو ہے اپنے کلرک فاروق کے شکایت پر جب ان کو بلایا گیا تو فاروق کے سامنے انہیں کھڑا کر کے جو ان کی کلاس لی گئی تھی، اتنی بدترین کلاس لی گئی کہ وہ بیچارہ رو پڑا۔ یہ اطلاع بھی ہمیں جو ہے وہ SSU سے ہی ایک پولیس افسر نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی صورت ہے، لیکن یہ بھی مقصود ممن صاحب یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک فورس کے بندے کو آپ فورس کے سربراہ ہو، اور فورس کے بندے کو کسی سویلین کے سامنے، مطلب کلرک ہے وہ فورس کا بندہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ کے مراسم ان سے بہت اچھے ہیں، لیکن یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ وردی والوں کو، وردی والے کی انسلٹ یا توہین جو ہے کسی نان وردی والے کے سامنے کرے، یہ ڈسپلن کے ویسے بھی خلاف ہے۔ خدا را ایسے اس قسم کی جو بھی آپ اگر کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس سے اجتناب کریں، اس سے جو ہے بددلی پھیلتی ہے۔ آپ کو کیا پتہ ہے کہ جس DSP کو آپ نے اتنی بری طریقے سے ڈانٹا تو اس کے دل سے کوئی آپ کے لیے دعائیں تو نہیں نکل رہی ہوگی، ظاہر ہے کہ وہ آپ کو کے لیے بدعا ہی دے گا، لہذا آپ دوسروں سے کہ بدعاؤں سے خود کو بچائیں۔ آپ کو پتہ نہیں کس کی بدعا فرش سے عرش تک پہنچ جاتی ہے، اس کا کسی کو بھی کوئی علم نہیں۔ تو میری تو خیر آپ کو سے یہ میں مشورہ ہی دوں گا آپ کو۔ دوسرا ایک اور مشورہ آپ کو میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو اطلاع ملی ہے مجھے کہ آپ کے موٹر سیکشن جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے MT آفس، وہاں سے ایک اطلاع مجھے ملی ہے کہ جو آپ کا نیو بلڈنگ ہے اس کے بیسمنٹ میں کوئی 25 سے 30 کسٹم نان پیڈ جو گاڑیاں کا جو بازار وہاں پر لگا ہوا ہے، تو اس کو آپ اپنے ٹرانسفر یا اپنی روانگی سے قبل اس کو ڈسپوز کر دیں، ورنہ یہ خواہ آپ کے ہواریوں کے گلے آ جائے گا، ایک نیا مسئلہ، ایک نیا پینڈورا باکس کھل جائے گا۔ یہ بھی میرا مشورہ ہے کہ جو اگر گاڑیاں وہاں پر جو اطلاع ملی ہے اگر اس مصدقہ ہے تو وہ گاڑیوں کو وہاں پر آپ ڈسپوزل اس کا کر دیں، اس سے پہلے کہ کوئی نئی آفت آپ کو اور آپ کے ہواریوں کو آ گھیرے۔ تو یہ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ وہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں جس کی اطلاع ہے اس کو اپنے نیو بلڈنگ کے بیسمنٹ سے اس کو آپ ڈسپوزل کر دیں خاموشی کے ساتھ، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، پھر میرا وہی پرانا مطالبہ اپنے دیکھنے والوں سے کہ ابھی تک اگر کسی نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ حق و صداقت کا یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے اور آپ لوگوں کو نت نئی خبریں پولیس فورس سے متعلق ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔